بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک کی سعادت سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، بابرکت راتیں ہیں۔ پہلا عشرہ پائے تکمیل کو پہنچا، اللہ تعالی ہماری محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرے عشرے کا آغاز ہو گیا، مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور ہمیں سعادت مل رہی ہے قرآن پاک کے ترجمے اور مختصر تشریح کو سمجھنے کی۔ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن اور قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف کا مطالعہ جاری ہے۔ طویل ترین مدنی سورت، طویل ترین مکی سورت ہے، اور اس مکی سورت میں اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد تک کے واقعات کو بھی بیان فرمایا، رسولوں کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات کا ذکر بھی آئے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے بڑے ایام، بڑے بڑے دنوں جو فیصلے فرمائے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پچھلی آیات جن کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 41 تک اہل جہنم کا ذکر آیا تھا، اب اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 42 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کا بار بار ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جنت والوں کو مزید بیان ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم ان کے سینوں میں سے رنجشیں نکال لیں گے، یعنی کھینچ لیں گے، ان جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دو باتیں آ رہی ہیں، ایک تو جنت کی نہروں کا ذکر، آگے بھی تذکرہ آتا رہے گا انشاءاللہ، اور اس سے قبل بات آئی کہ اللہ تعالیٰ رنجشوں کو نکال لے گا۔ ایمان والے انسان ہوتے ہیں نا، آپس میں کبھی ناچاقی ہو جاتی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان رنجشوں کو نکال کر پاک صاف فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک دو، جنت میں درجات بہت سارے ہوں گے، کوئی اوپر ہوگا کوئی نیچے ہوگا، وہاں کوئی حسد یا کوئی منفی اس طرح کے جذبات نہیں ہوں گے کہ دوسرے کو دیکھ کر جلن ہو، بالکل پاک صاف فرما کر اللہ ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے، ان جنتوں میں باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام تعریف تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک کی ہدایت عطا فرمائی۔ بہت قیمتی مقام ہے، جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ سورہ فاتحہ کی دعا اہدنا الصراط المستقیم، دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم صرف دنیا میں کلمہ پڑھ لیا کافی نہیں، ہدایت کچھ مل گئی کافی نہیں، نیک اعمال کی توفیق مل گئی بہت بڑی نعمت کافی نہیں، مرتے وقت کلمہ مل گیا کافی نہیں، اللہ اکبر، قبر کی سوالات آسان ہو جائیں، حشر کی سختیاں آسان ہو جائیں، پل صراط الصراط جسے حدیث میں کہا گیا اس سے گزار دیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں، وہاں تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ ہدایت اس قدر ہماری بڑی ضرورت ہے، اس جملے سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام تعریف تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں جنت میں داخلے تک کی ہدایت اور رہنمائی فرما دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ تو ہدایت دینے والی ذات اللہ، اور جنت میں داخلہ بھی ہوگا تو اللہ کی توفیق سے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے۔ ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتم بما کنتم تعملون، اور انہیں ندا دی جائے گی کہ تم اس جنت کے وارث ہوگے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے۔ سبحان اللہ، بندے کی عاجزی کا بیان کیا ہے، اے اللہ تیرا فضل تیری عطا، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریم، جو چاہے کہہ سکتا ہے کہ جا تجھے تیرے عمل پر جنت میں داخلہ عطا فرمایا، گو کہ بندہ محض اپنے رب کے فضل سے ہی جنت میں پہنچے گا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ تجھے جنت کی وراثت عطا فرمائی تیرے اعمال کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ یقیناً ہم نے پا لیا وہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی سچ وہ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا؟
یہ ہے جو جنت اور جہنم والوں کے مکالمے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. ازل کے واقعات بھی، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آ گیا، اب ابد کے واقعات جنت و جہنم والوں کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کے مکالمے اللہ تعالیٰ، ان کے ڈائلاگ کو اللہ تعالیٰ نقل فرما رہا ہے. تو جنت والے کیا کہیں گے جہنم والوں سے؟ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، بس کیا تم نے بھی وہ پا لیا سچ سچ جو تمہارے رب نے پکا وعدہ فرمایا تھا، سچا وعدہ فرمایا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. کون ہے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام میں کجی ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش کی. جیسے آج اسلام و فوبیا کے ٹائٹل کے تحت اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر کس قدر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. وَهُمْ بالآخرتی کافرون، اور وہ آخرت کے منکر تھے. تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے، اللہ کے احکام اور دین میں ٹیڑھ تلاش کرنے والے، یہ آخرت کے انکار کرنے والے، ان کے لیے جہنم کا معاملہ. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان حجاب ہوگا، یعنی ایک پردہ. وعلی الاعراف رجال، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے. آراف سورت کا نام بھی سورۃ الاعراف ہے. ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم، وسعتوں کی انتہا کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. درمیان میں آراف ذرا ایک بلند مقام ہوگا، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو اصحاب آراف کہا جائے گا. اور کہا جا رہا ہے اس مقام پر ان کے بارے میں رجال یعرفون کلا بسیماہم، آراف پر کچھ آدمی ہوں گے وہ ہر ایک اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ اکثر مفسرین نے فرمایا ان کے نیکی کے اعمال، بدی کے اعمال ملا جلا معاملہ تھا، تو یہ نیک لوگوں کو بھی پہچانتے ہیں، برے لوگوں کو بھی پہچانتے، ان کے اعمال کا معاملہ خلط ملط تھا، ملا جلا تھا. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جنت والوں کو یہ آراف والے پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یہ آراف پر جو بلندیوں پر، بلند مقام پر ہیں، نہ جنت میں ہے نہ جہنم میں، یہ درمیان میں ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام ہو تم پر. اور یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر وہ اس کی امید رکھتے ہیں. اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ بالآخر ان کے لیے جنت میں داخلے کا معاملہ ہوگا، لیکن ان کو کچھ وقت ہولڈ رکھا جائے گا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی جہنم والوں کی طرف تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرما، یعنی جہنم سے بچنے کی وہ دعا کریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پکاریں گے آراف والے کچھ لوگوں کو کہ ان کی پیشانیوں سے یہ آراف والے انہیں پہچان لیں گے، یعنی برے لوگوں سے ان کا کلام ہوگا. قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، آراف والے کہیں گے ان کو جہنم والوں کو تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا تمہاری جماعت نے اور اس نے جو تم تکبر کیا کرتے تھے، بڑا تکبر کا تم نے اظہار کیا، ایمان والوں کا تم نے مذاق اڑایا، اس سب کا تمہیں آج کوئی فائدہ نہیں. أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا اب یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ تم نے سیدنا بلال کا، خباب بن ارد کا، دیگر صحابہ کرام کا، ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑایا. ہر دور کے ظالموں جابروں نے ایمان والوں کا جو مذاق اڑایا، تم کہتے تھے اللہ انہیں اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دے گا. کیا کہہ دیا گیا جنت والوں سے؟ ادخلوا الجنت، ان سے کہہ دیا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. یہ وہ کل کے مکالمے ہیں. آج ساری دنیا کا میڈیا پچھلے چند منٹس پہلے کی خبر کو بریک کرتا ہے. رب کائنات کا کلام جو ازل کی خبریں وہ بھی بتاتا ہے اور ابد کی بھی بتاتا ہے، اور کل جو کچھ پیش آنے والا ہے یہ اس کی بریکنگ نیوز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما رہا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنم والے کہیں گے جنت والوں سے أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ ہم پر تھوڑا سا پانی تو بہا دو اس میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہمیں عطا فرما دو، یعنی کچھ پانی دے دو، کچھ کھانا دے دو. قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ جنت والے کہیں گے جہنم والوں سے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دیں. یہ ذکر پہلے آیا تھا کہ نعمت اصلاً تو ایمان والوں کے لیے اور قیامت کے خالص انہی کے لیے ہوں گی، کافروں کے لیے وہاں پر نعمتیں حرام. کون کافر؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. وغرتهم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، دین میں نئی نئی باتوں کو اختیار کیا، جیسے کہ مشرکین مکہ نے، یہود نے، نصارہ نے کھیل تماشا بنا دیا، یا کھیل تماشا بدعات رسومات و فضولیات کو ایسے اختیار کر لیا جیسے 24 گھنٹے دین کو اختیار کرنا چاہیے. اور ہوا کیا؟ وغرتهم الحیات الدنیا، اور دنیا
دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، بس آج ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے وہ ہماری آیات سے انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے جس نے تفصیل سے بیان کی ہے علم کی بنیاد پر، ایمان لانے والوں کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن پاک کی طرف اشارہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس میں ہدایت اور رحمت کا سامان۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا وہ یہی انتظار کریں کہ اس کا انجام سامنے آ جائے؟ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بھلا دیا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے تھے، کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں، یا ہم دنیا میں لوٹائے جائیں کہ ہم اس کے برخلاف عمل کریں جو ہم پہلے کرتے تھے؟ ایک چانس مل جائے گا کہ ہم جا کے ریکٹیفیکیشن کر لیں؟ قطعا نہیں۔ ہم اصلاح کر لیں؟ بالکل چانس نہیں ملے گا۔ زندگی ایک مرتبہ ملی، سوچ سمجھ کر بندوں کو گزارنی چاہیے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا 6 ایام میں۔ یہ 6 ایام سے مراد 24 گھنٹے کے 6 دن تو نہیں ہیں، ان سے مراحل بھی مراد دی گئی ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر بات کو جاننے والا ہے۔ ہاں، سورہ حامیم السجدہ میں ان 6 دنوں کی تھوڑی وضاحت آئے گی، وہاں پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ گر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکن پایا وہاں پر۔ اب اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ کا وہاں قرار پکڑنا، یہ بہتر ترجمانی ہوگی۔ اللہ نے قرار حاصل کیا کہاں؟ عرش پر، مراد اپنی شان کے مطابق۔ اللہ کی عرش کی کیفیت متشابہات میں سے، اللہ کا وہاں پر قرار فرمانا، یہ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، ایک تاریک چادر آ جاتی گویا۔ یطلبو حثیثا، اس کے پیچھے دن دوڑتا ہوا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسخر ہیں۔ ایسے اس نظام کو اللہ نے بنایا کہ زمین پر ہم لوگوں کی، انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی زندگی آسان ہے بسر کرنا۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تخلیق کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے امر یعنی حکم دینے کا اختیار ہے۔ خالق بھی وہ ہے اور حاکم بھی وہی ہے، تو معبود وہ ہے۔ زمین کا خالق وہ، زمین پر حکم اس اللہ کا قائم اور نافذ ہونا چاہیے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد بڑے پیارے آداب آ رہے ہیں دعا کے حوالے سے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ، گڑ گڑا کر لجاجت کے ساتھ، ہاں پوری توجہ کے ساتھ، اور چپ کے آہستہ آہستہ۔ ہاں بعض مرتبہ نمازوں کے ساتھ، دروس قرآن کے ساتھ، خیر کی محافل کے ساتھ اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، وہ بات اپنی جگہ۔ ایک ہے انفرادی طور پر چپ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جائز کام کی دعا مانگی جائے گی، ناجائز کام کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی ڈاکٹر دعا کرے کہ اللہ لوگ بیمار ہو جائیں میرے پاس آئیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، جائز بات نہیں ہے۔ یا اللہ فلاں کا نقصان ہو جائے، اس کا گھر تباہ ہو جائے، یہ حد سے تجاوز کرنا، ناجائز بات کی دعا نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور فساد نہ مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس اللہ کو پکارو ڈرتے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے۔ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو گناہوں پر، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو خیر کے اعمال پر۔ اس خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ دعا کرنا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ کی بندگی بجا لانا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا، احسن طریقے پر کرنا، خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ مانگنا، زمین میں فساد نہ بچانا اور ناجائز امور کی دعا نہ کرنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا، چپ کے دعا کرنا، یہ ہیں دعا کے آداب جو اس مقام پر بیان ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھیجتا ہے، بھینی بھینی خوشبو والی ہوائیں چلتی ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ،
یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں لے جاتے ہیں کسی مردہ شہر کی طرف، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے بارش برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں ہر قسم کے پھل، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو۔ مردہ زمین کو زندگی دینے والا اللہ، مردہ بیج کو زندگی دینے والا اللہ، مرنے کے بعد تمہیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور جو خراب ہے زمین اس سے کچھ نہیں نکلتا سوائے ناقص شے کے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم شکر گزار لوگوں کے لیے آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ کیا اہم بات آئی؟ زمین کے اندر اگر پوٹینشیل موجود ہے بارش برسے گی، فصل اگائے گی، زمین اگر خراب ہے تو اس میں ناقص جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں اگے گا۔ اسی طرح مومن کے قلب اور منافق اور کافر کی مثالیں ہیں۔ مومن کا قلب ہے، طلب و تڑپ سچی ہوگی، آیات قرآنی سے ایمان بڑھے گا، نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ کافر ہوگا، اس کے کفر میں سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ منافق ہوگا، اس کا باطن درست نہیں، اس میں طلب نہیں ہے، اس کی سرکشی کے اندر معصیت میں نفاق میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ ایک بارش برسی ہے زمین پر، ایک بارش برسی ہے قرآن کی، اللہ وہ بارش ہمارے دلوں پر برسا کر ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما کر نیک اعمال کی فصل میں ہمیں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک سلسلہ طویل آ رہا ہے انباء الرسل کا۔ نبأ کہتے خبر کو، نبأ کی جمع انباء، رسولوں کی خبریں، رسولوں کے حالات۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ 6 رسولوں کے واقعات ابھی ہمارے سامنے آئیں گے سورۃ الاعراف میں، اور یہ واقعات بعد میں سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، اس کے بعد سورہ الشعراء میں 19ویں پارے میں بھی ہمارے سامنے آئیں گے، اور دیگر صورتوں میں بھی ان رسولوں کے واقعات آئیں گے۔ چنانچہ بہت تفصیل ہم بیان نہیں کریں گے، کیوں؟ وہی بات کہ 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور ان رسولوں کے واقعات کئی مرتبہ آگے بھی ہم نے ابھی انشاءاللہ پڑھنے ہیں۔ البتہ رسولوں کی داستانیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہیں۔ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں، بک آف ہسٹری نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس ہے۔ تو یہ حق و باطل کے معرکے ہر دور میں سجیں گے، حق والوں کے لیے نصرت اللہ کی کیسے آتی ہے، باطل پرستوں پر عذاب کیسے آتا ہے، ان واقعات میں ذکر آئے گا۔ ہر دور میں حق و باطل کی کشاکش کے دوران میں ایمان والوں پر مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تو کیسے ان کو موٹیویشن ملے گی صبر کے لیے، استقامت کے لیے۔ ان واقعات میں بہت کچھ بیان ہمارے سامنے آتا ہے۔ پیغمبروں کی بنیادی دعوت کیا تھی، کیا کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جھیلنا پڑا، یہ ذکر بھی سامنے آئے گا۔ باطل پرستوں کی طرف سے حق والوں پر کتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، یہ ذکر بھی آئے گا۔ البتہ بالآخر باطل پرستوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، یہ تفصیلات بھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی ہم جس دور میں جی رہے، حق و باطل کا مارکا تو سجے گا نا، ایک طرف حق اور حق کا پرچار کرنے والے ہوں گے، اور دوسری طرف باطل پرست باطل کا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ ایسے سارے تناظر میں ہم اہل ایمان کے لیے بڑی رہنمائی کا سامان ان واقعات میں آ رہا ہوتا ہے۔ پھر پچھلی قوموں پر عذاب آیا شرک کی وجہ سے، اور سیاسی معاملات میں، معاشی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں بگاڑ کی وجہ سے۔ تو قوموں پر عذاب کیوں آتے ہیں، اس کی کازز بھی، اس کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں، قوموں کے اخلاق کے بگاڑ کی وجہ سے بھی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان واقعات میں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اور آج اگر ہم پورے عالم کو دیکھیں، پوری دنیا کے معاملات کو دیکھیں، تو اخلاقی بگاڑ کہاں پہنچا ہوا ہے اور کس کس طرح کے مصائب کا دنیا والے شکار ہیں، تو میٹا فزیکل کازز بھی سامنے رہنی چاہیے۔ بہت کچھ اور بھی بیان کرنے کو ہے، وہ انشاءاللہ جب واقعات کو ہم پڑھیں گے تو ہمارے سامنے تفصیل آئے گی۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک رائے کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کے 1000 یا 2000 برس کے بعد کا آپ کا دور ہے، اور آپ کے دور میں بت پرستی کا شرک کا معاملہ بہت بڑھ گیا تھا، اور نوح علیہ السلام نے 950 برس تک وعظ اور نصیحت اپنی قوم کو فرمایا، اور آپ کے واقعات کئی مرتبہ قرآن پاک میں آئے۔ سورہ نوح بھی ہے 29 پارے میں، وہاں بھی تفصیل آئے گی۔ یہاں واقعہ مختصر ہے نوح علیہ السلام کا، تفصیل زیادہ آئے گی سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، تو تفصیل وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ اعراف اور اب 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور یہ رسولوں کے حالات و واقعات کا بیان آ رہا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، یقینا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
قول الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کے سردار بولے ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے۔ یہ جو اشرافیہ ہوتی ہے نا، ایلیٹ کلاس، یہ جو مقتدر طبقہ ہوتا ہے، مفاد یافتہ طبقہ ہوتا ہے، سردار جن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے، سب سے پہلے یہ آگے بڑھ کر پیغمبروں کی دعوت میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ کیوں؟ پیغمبروں کی دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے، عدل کی دعوت ہوتی ہے، اور وہ ظالموں کو ظلم سے روکنے کی دعوت ہوتی ہے، اور وہ مظلوموں کی داد رسی کی دعوت ہوتی ہے۔ تو جن ظالموں کے مفادات ظالمانہ نظام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر پیغمبروں کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ظالموں اور جابروں کو اپنے نظام سے بڑی محبت ہوتی ہے، جو نظام ظلم اور کفر اور شرک اور بے انصافی پر مبنی ہوتا ہے، اور جب توحید کی دعوت، عدل کی دعوت اٹھتی ہے تو یہ ظالم سب سے پہلے آگے بڑھ کر مخالفت پر کمر بستہ ہوتے۔ ان قوموں کے واقعات میں نقطہ بار بار سرداروں کے حوالے سے آئے گا۔ قول یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، میرے اندر کوئی بھی گمراہی کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو بھیجا گیا رسول ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس سے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ ابلغکم رسالات ربی وامسح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے اہم بات، پیغمبر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کی رہنمائی ان کو عطا ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو حق کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک آدمی پر آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، مراد عذاب سے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تمہیں عجیب لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک بندے کو چنا اور اپنا رسول بنایا۔ تاریخ انسانی میں یہ گمراہی رہی کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، کوئی فرشتہ آنا چاہیے۔ سورہ نام میں بھی کچھ اس کا ذکر آ چکا، آئندہ میں بھی ذکر آئے گا۔ بھئی اللہ نے رسولوں کو انسانوں میں سے چنا، ہاں وہ رسول خاص بندے، چنے ہوئے بندے، تاکہ اللہ وحی عطا فرمائے، لوگوں کے سامنے رول ماڈل نمونہ پیش کرے، اور انسانوں کے درمیان رہ کر وہ رسول زندگی گزاریں تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا آسان ہو۔ اب ہوا کیا؟ مختصر بیان ہے آگے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، بس ان لوگوں نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو اور جو لوگ کشتی میں ان کے ساتھ تھے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی ظالم لوگوں کو غرق کر دیا۔ تفصیل سورہ ہود میں آئے گی انشاءاللہ۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ حق شناسی سے اندھے ہو رہے تھے۔ اگلا بیان ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو لوگ بچے، جن میں ان کی اولاد سے بھی نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، پھر قوم عاد اور ان کی طرف ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کے برادری کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ بھائی کیوں کہا؟ قوم میں سے تھے، شفقت فرمانے والے ہوتے تھے پیغمبر، اور تمہارے سامنے پیغمبر نے زندگی گزاری ہے اور تمہاری بھلائی وہ چاہتے ہیں، اس لیے بھائی کہہ کر متوجہ کیا گیا، برادری کے بھائی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کی برادری کے بھائی ہود علیہ السلام کو، مراد رسول بنا کر۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة، ان کی قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں بے وقوفی میں، معاذ اللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے۔ استغفر اللہ، پیغمبروں کو یہ کچھ سننا پڑا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہاں جی دین کا کام کرنے چلے تھے، فلاں نے یہ کہہ دیا، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ حق پر تو کچھ تمہیں سننے کو مل گیا، نسبت پیغمبروں سے ہو جائے گی۔ کہاں پیغمبروں کا مقام بلند، اور لوگوں نے یہ تک ان کو کہا ہے، معاذ اللہ۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے فرمایا ہود علیہ السلام نے، میری قوم مجھ میں کوئی بے وقوفی کی بات نہیں، لیکن میں تو تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، خیر خواہی کرتے ہوئے حق کی دعوت دے رہا ہوں، امانت دار ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا پوری دیانت داری سے اس امانت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس آئی تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر،
لیُنذِرَکُم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اس میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ وَاذْکُرُوا اِذْ جَعَلَکُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، غرق کر دی گئی قوم، اس کے علاوہ جو لوگ بچے ان سے آگے سلسلہ چلا، انہی میں سے یہ جانشین ہے قوم عاد کے لوگ۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں زیادہ دیا جسم میں پھیلاؤ، بڑے بھاری بھرکم جسم تھے، ڈیل ڈول ان کا بڑا تھا، جسمانی قوت اللہ نے خوب ان کو دی تھی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور یاد کرنے کا حاصل شکر ادا کرنا۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان کو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یعنی شرک کرنا چھوڑ دیں، بتوں کی پرستی چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو تو لے آؤ، یہ ہے چوری اوپر سے سینہ زوری قوم کی۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، حود علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے پڑ چکا ہے عذاب اور غضب۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اور نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی شرک کرنے کے لیے دلیل تمہارے پاس قطعا نہیں۔ فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، بس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ دو ٹوک انداز میں دعوت ان کو بات بتا دی گئی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور وہ جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ شرک اس قوم نے بھی کیا، برباد کر دیے گئے۔ 7 رات 8 دن آندھی ان پر چلی اور اللہ نے ان کو ملیہ بھیٹ کر دیا۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، مزید مطالعہ اس کے بعد رہے گا جاری اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔